ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کے جمعہ کا موضوع ہے نماز اور نماز کے متعلقات، یعنی وہ چیزیں جن کا نماز سے تعلق ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلی شرط وہ ہے طہارت، پاکیزگی، آپ کے اور میرے جسم کا پاک ہونا۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے نماز کے لیے۔ ویسے بھی طہارت ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان۔ عام حالات میں بھی جسم کا پاک رہنا ضروری ہے۔ طہارت کے مسئلے میں نہ تو زیادہ مبالغہ ہے اور نہ ہی بے اعتنائی ہے۔ اگر کوئی بندہ شک والا ہو جسے بار بار شک آتے ہوں طہارت کے مسئلے میں
تو وہ اپنے شک کو چھوڑ دے، جتنی ممکن ہو طہارت کر سکتا ہے کرے، باقی اگر اس کی طہارت میں فرق آ بھی جائے تو اللہ پاک اس کی پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اوہام وہم ان کو معاف کر دیا ہے، خیالات ان کو معاف کر دیا ہے۔ ایک بندہ اگر مجبور ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، ہاں بندے کی نیت درست ہو، نیت میں خرابی نہ ہو۔ بسا اوقات آدمی طہارت کر کے آتا ہے تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ میری طہارت نہیں باقی رہی، یہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ خیالات شیطانی ہوتے ہیں، اس لیے ان پہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کا اگر مقصد نیک ہے، آپ اللہ کے سامنے عبادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کو بھی علم ہے کہ یہ میرا بندہ اس میں کتنی قوت ہے۔ اللہ بندے سے جو اللہ کے بارے میں آپ گمان کر لیں، اللہ اسی طرح سلوک کرتے ہیں بندے سے۔ آپ اچھا گمان کریں گے تو اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ برا گمان کریں گے تو برا اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا۔ انا بے ظن عبدی، حدیث آتی ہے کہ بندہ جو میرے بارے میں گمان کرے میں ویسا ہی اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ تو طہارت میں سب سے پہلے دو قسم کی طہارتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو طہارت ضروری ہوتی ہے کہ بغیر غسل کے آدمی پاک نہیں ہو سکتا، وہ احتلام کی صورت میں یہ انسانی خاصہ ہے۔ جو آدمی بالغ ہو، نابالغ پہ نماز ہی فرض نہیں ہے، نابالغ بندے پہ نماز فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کے عمل نہیں لکھے جاتے، ایک نابالغ، ایک سویا ہوا، اور ایک آدمی جس کو غشی پڑ گئی ہے، ایک آدمی جس کو غشی پڑ گئی۔ ان 3 بندوں پہ وہ اعمال نہیں لکھے جاتے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ بندہ عقل مند نہ ہو، ایک آدمی کو عقل ہی نہیں ہے تو وہ ساری زندگی اس کے عمل نہیں لکھے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے عقل کے ساتھ ہی سارا کچھ۔ تو بالغ ہونے کے بعد نماز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس میں یہ چیز ضروری ہے، احتلام وغیرہ، تو اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اب بعض احباب کو پتہ ہی نہیں کہ غسل کیسے کرنا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ غسل میں ابتدائی سب سے چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی جگہ ناپاک ہے اس کو دھو لیں، سب سے پہلے اس کو پاک کریں، صاف کریں، اور پھر جیسے وضو کرتے ہیں، اور وضو میں آپ جیسے غرارہ کرتے ہیں، کلی کرتے وقت غرارہ جیسے آدمی کرتا ہے نا، ویسی کلی کرنی چاہیے غسل کے دوران۔ اور ناک میں بھی یہ ناک کی جو اوپر والی حد ہے یہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، اور باقی سارا جسم جو ہے اسی طرح اچھی طرح اسے صاف کیا جائے۔ اور اپنا وضو کرنے کے بعد کہیں تو یہ آتا ہے کہ آپ پاؤں چھوڑ دیں، یعنی غسل سے پہلے باقی سارا وضو کر لیں، اور بعد میں آخر میں پاؤں دھو لیں۔ تو بعض جگہ یہ بھی ہے کہ آپ پورا غسل کر کے پھر اس کے بعد وضو کر کے غسل کریں، تو جیسے ممکن ہو۔ اگر تو جگہ ہے صاف کہ وہ آپ اوپر سے پانی پڑتا ہے تو وہ نیچے سے چھینٹیں آپ کے اوپر نہیں پڑ سکتے، یہ بعد میں پاؤں کے اسی لیے تذکرہ ہے کہ آخر میں پاؤں اس لیے دھونے ہیں کہ کہیں چھینٹیں نہ کوئی ادھر ادھر سے پڑ جائیں۔ تو اگر صاف جگہ ہے پھر پہلے ہی وضو کر لیں اور بعد میں سارا جسم دھو لیں۔ یہ طہارت انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے عام جو آدمی بے وضو ہو جاتا ہے، اس کے لیے صرف یہ طہارت ہی ضروری ہے جو ہم وضو جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی 2 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک خیال یہ ہے یہ کہ آپ کی کلی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ جو شخص یہاں تک صرف پانی رکھتے ہیں منہ کے اگلے حصے تک، اس سے کلی نہیں ہوتی، آپ کے گلے تک پانی پہنچنا چاہیے عام وضو میں بھی۔
اور ناک میں بھی اوپر تک پانی جانا چاہیے. یہ دو چیزیں عام طور پہ رہ جاتی ہیں. اگر جسم کا کوئی حصہ رہ گیا آپ کے وضو یا غسل کے درمیان، اب وضو میں یہ منہ کا دھونا اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ اسے کہتے ہیں ازکن اس کو اسفل الازکن کہتے ہیں. یہ نیچے تک جو ہے، یعنی یہاں تک منہ نہیں ہے، منہ یہاں تک جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے وہاں تک اوپر سے لے کے یہاں تک منہ دھونا ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے. پھر بازوؤں کا دھونا یہاں تک، کونی تک، یہ کونی سمیت. اور پھر جو مسح ہے اس میں یہ ہاتھ ایسے لے جا کے گدی تک نیچے، اور اس کے بعد پھر واپس اسی طرح لے کے آنے. پھر کان کا جو مسح ہے اس میں بھی عام طور پہ غلطی ہوتی ہے. یہ درمیان سے اوپر والا جو انگوٹھا ہے یہ اس کو رکھیں کان کے اوپر، اور یہ جو انگلی ہے شہادت والی اس کو سبابہ کہتے ہیں. اس انگلی کو پھر اوپر سے ایسے نیچے لے کے آئیں، پھر اوپر لے کے جائیں، اور آخر میں ایسے انگوٹھے کے ساتھ پورا اس کو کر لیں. یہ کہتے ہیں کانوں کا مسح. اور اس کے بعد پھر پاؤں جو ہیں ٹخنوں سمیت دھو لیں. اس میں کوئی جگہ اگر خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت پڑھنا ہے. پہلے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، یہ غسل سے بھی پہلے، وضو سے بھی پہلے. اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت پڑھیں. پھر دعا آتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ پھر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد پھر یہ اشہد اللہ الہ کلمہ شہادت پڑھ لے، اور میں اس کے لیے آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے نماز کے لیے. اب اگر ایک بندے کو مرض ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کر کے آیا ہے یا غسل کر کے آیا ہے، اس کو کوئی قطروں کی شکایت ہے کوئی اور، اللہ تعالیٰ بڑی بے پرواہ ذات ہے، قبول اس نے کرنا ہے، یاد رکھیے. تو وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کر لیتا ہے. یہ اللہ آسانی ہے. بعض لوگوں کو بہت مسئلہ ہے یہ، اللہ نے آسانی کر دی ہے تو اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک مسئلہ اس میں رہ گیا ہے، یہ مسح جو کرتے ہیں، مسح جرابوں پہ. جرابوں پہ دراصل مسح نہیں ہوتا. جو ہم جرابیں پہنتے ہیں ان جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا. مثلا جو میں نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں باریک جرابیں، ان پہ مسح نہیں ہوتا. وہ جرابیں جو بہت موٹی ہوں، جن پہ پانی کا نیچے اثر نہ جاتا ہو، ایسی جراب اگر آپ ہاتھ لگائیں تو نیچے پانی کا فوراً اثر چلا جاتا ہے، تو وہ جراب ان پہ مسح نہیں کرنا چاہیے. وہ تو سردی روکنے کے قابل نہیں ہے، ان میں مسح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاؤں ڈانپنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ سردی نہ لگے. تو اس جراب میں مسح مت کریں. مشکوک اپنے وضو کو نہ بنائیں کہ سارا جسم تو دھو لیا، صرف آپ کے پاؤں رہ گئے تھے، وہاں مسح کر لیں وہاں. یا تو پھر بہت موٹی جراب پہنے جو برفانی علاقے والے پہنتے ہیں، یا پھر آپ موزے استعمال کریں. یہ جو عام جرابوں میں مسح کیا جاتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. جہاں تک میرا علم ہے، میں ایک طالب علم ہوں، ہو سکتا ہے بات کرنے میں غلطی ہو جائے، لیکن میرے علم کے مطابق قرآن و حدیث سے یہ جو جرابیں ہیں ان کے بارے میں مسح نہیں آتا ہے. اللہ پاک صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اپنے وضو کو مشکوک مت بنائیں، وضو کو مشکوک مت بنائیں. ان جرابوں میں مسح نہ کریں. باقی آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ پہ. پھر نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی نیت پہ آتا ہے کہ نیت کیا کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک وضو میں مسئلہ رہ گیا تھا. بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں. تو گردن کا مسح نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے. گردن کا مسح شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے لوگوں نے کہ جی وہ سر کا مسح جب کرتے ہیں اور کانوں کا، اس کے بعد پھر ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں. تو یہ مسح کسی بھی حدیث میں نہیں آیا، اپنی طرف سے لوگوں نے. مثلا اب فتاوی عالمگیری ہے،
یہ 500 علماء کرام نے بنائی ہے، عالمگیر حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 500 علماء کرام نے۔ اب جو اس میں مسئلہ لکھا ہوگا وہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے نا، اور ان مولویوں پہ نبی تو نہیں اترتے تھے۔ اب مثلا فقہ ہیں، یہ فقہ حنفیہ ہے، فقہ شافیہ ہے، فقہ مالکیہ ہے، فقہ حنبلیہ ہے، یہ ساری جو فقہ ہیں ان کے امام وہ نبی نہیں تھے، یاد رکھیے۔ ان کے جو بتائے ہوئے مسئلے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، کیوں؟ ان پہ وحی نہیں اترتی تھی۔ غلطی سے مبرہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کبھی شبہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً غلطی دور کر دیتے۔ تو یہاں لوگ مسئلے کس سے بتاتے ہیں جی؟ فتاوی عالمگیری سے، مسئلے بتاتے ہیں جی ہدایہ سے، مسئلے بتاتے ہیں جی قدوری سے، مسئلے بتاتے ہیں جی رد المختار در المختار سے۔ ان کتابوں سے مسئلے بتانے، یہ تو مولویوں کی لکھی ہوئی، یہ جیسے میں لکھ دوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم لکھ دے، اس سے بڑا عالم لکھ دے تو اکٹھے ہو کے لکھ دیں، شورا سے فیصلے ہو جائے۔ یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا ہے، یہ تو ان کا مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ وہ کتابیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، مسئلہ صرف قرآن اور حدیث سے بیان کیا جائے گا، یاد رکھیے۔ اور میرے بیان کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ یہاں میں بیان مثلا کوئی مسئلہ کر دیتا ہوں یا اب کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بات غلط ہو، میرا علم اس قدر، اسی لیے وہ بڑے بڑے علماء، ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے علماء تھے، امام تھے دین کے، لیکن علم کے امام، دین کے امام نہیں، علم کے امام۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کے خلاف فتوے آئے ہیں نا، اسی لیے ایک دوسرے۔ اب امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ ہو سکتا ہے فقہ حنبلیہ کے خلاف، ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل کا مسئلہ وہ فقہ حنفیہ کے خلاف، ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسئلہ وہ فقہ شافیہ کے خلاف ہو، فقہ شافیہ میں بھی ایسے ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اتھینٹک جو بات ہے، پکی بات، یا تو قرآن ہے یا محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ جو گردن کا مسح ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کسی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے تو اپنی طرف سے لکھ دیا انہوں نے کہ جی گردن بھی سر کا چونکہ حصہ ہوتا ہے، اس لیے سر کا بھی مسح کر لیا، کانوں کا بھی کر لیا، اور ساتھ گردن کا بھی کر لیا۔ حالانکہ حدیث میں صرف کانوں اور سر کے مسح کا تذکرہ ہے، تو احباب نوٹ کر لیں کہ گردن کا جو مسح ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ پھر اس کے بعد بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں، اوپر دیکھتے بھی ہیں، تو یہ اشارہ اگر تو اس نیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جی میں شہادت دیتا ہوں، گواہی، جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں، تحیات میں بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، باقی یہ دین میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا آسمان کی طرف دیکھنا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، جہاں بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پایا۔ اللہ کے علامات سارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ درخت، شجر، پہاڑ، انسانوں کو دیکھ لیں پھر اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں، اللہ کوئی خاص جگہ پہ نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہے، اس کی حقیقت کا کسی کو علم ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کی نیت، بعض لوگ نماز میں بڑبڑاتے ہیں نیت کرتے ہو، اور نیت پنجابی یا اردو میں جی میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، حالانکہ دین تو عربی میں نازل ہوا ہے۔ یہ تو ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے میں نے 4 رکعتیں پڑھنی، صرف دل میں نیت ہونی ہے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، اس میں کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہے۔ ہاں صرف خانہ کعبہ جاتے ہوئے، بیت اللہ جاتے ہوئے، حج عمرہ کے وقت جو لفظ ہیں وہاں کہنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں، یعنی وہاں بھی لبیک اللہم لبیک کہ میں نیت کرتا ہوں۔ یا پھر قربانی کے موقع پہ جب آپ جانور قربان کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں اللہم منی و من اہل بیتی، اللہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ وہ صرف اس لیے کہ حدیث میں آ گیا، وگرنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بندہ احرام باندھ لے تو سب کو پتہ ہے جی عمرہ یا حج کرنا ہے، جس نے پیسے بھرے ہوئے ہیں اسے پہلے ہی پتہ، لیکن چونکہ یہ حدیث میں آ گیا ہے، اسی طرح قربانی کرتے ہوئے جب جانور خرید لیا، پتہ ہے کہ جی یہ میں نے کرنا ہے، نیت کا پتہ ہی ہوتا ہے پہلے تو، لیکن وہاں حدیث میں آ گیا ہے اس لیے ہم بول دیتے ہیں۔ تو یہاں نماز میں اللہ کے رسول سے ایسا ثابت ہی نہیں ہے 2 یا 4 رکعت نماز نفل یا فرض،
پھر اس امام کے پیچھے. یہ نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے. اپنی طرف سے لوگوں نے مسئلے پڑھائے ہوئے. آپ صحیح دین بیان کرنا شروع کریں یا صحیح آپ عمل کرنا شروع کریں، لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہیں. یہ کہاں سے مسئلے جی بیان کرتے؟ یہ جتنے ہیں مسئلے آج معاشرے میں جو چلے ہوئے ہیں، نماز اور اس دوسری عبادات کے، سارے اپنی طرف سے گڑے ہوئے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، اپنی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں اور لوگ اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ دنیاوی چیزیں خریدتے ہوئے ہر چیز کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے. دکانوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس دکان سے سستی ملتی ہے، اس سے مہنگی ملتی ہے. اب بڑی دکان جو ہو، بڑی مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، تو وہاں چیزوں کا بھی فرق ہے جی. ایک نمبر چیز ہونی چاہیے جی. دین کے مسئلے میں کوئی ایک نمبر ہی نہیں، جس نے بتا دیا اس کے پیچھے چلے گئے بس. اب دین کے مسئلے کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑ دیے. باپ مثلا فوت ہوتا ہے تو بیٹے کوشش کرتے ہیں کہ جو جائیداد ہے اس کو بڑا کریں، وسیع کریں اور بڑھا دیں. پیسے 1 لاکھ ہیں تو 2 لاکھ کر لیں. عام زندگی میں بھی یہاں والدین کے بعد وہی دین جو میرے ماں باپ کا دین ہے. اصل مسئلہ ہے تقلید کا. یاد رکھیے گمراہ جتنے بھی لوگ ہوئے پہلے یا اس امت میں، ان کا مین پوائنٹ کیا ہے؟ ما وجدنا علیہ آبانا ما الفینا علیہ آبانا. ہم وہ کام کریں گے جس پہ باپ دادا کو پایا. یہ تو جی آپ نئے مسئلے کرتے ہیں. بھائی وہ پچھلے لوگ غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تو یہ جو نیت ہے اپنی طرف سے گڑی ہوئی. اب ایران میں رہنے والے فارسی میں کرتے ہوں گے، یہاں پنجابی لوگ پنجابی میں کر لیتے ہیں، بلوچی لوگ بلوچی میں کر لیتے ہیں. اور دین تو عربی میں نازل ہوا ہے، ساری نماز عربی میں، وضو کے سارے احکام عربی میں، اور نیت آ گئی پنجابی یا اردو میں. اب انگریز ہیں وہ انگریزی میں کرتے ہوں گے، فرانس کے لوگ فرانسیسی میں کرتے ہوں گے. تو دین کو تو ہم نے پھر چون چون کا مربع بنا دیا. دین میں نہ کمی ہے نہ زیادتی، نہ اس میں تفاوت ہے، نہ اس میں افراط ہے، نہ تفریط، نہ کوئی فرق. بس عربی جو آ گئی ہے، اب عربی میں کہیں نہیں لکھا نہ یہ جو مسح ہے اور نہ یہ جو نیت کہیں نہیں لکھی، اللہ کے رسول سے کہیں نہیں آئی ہے، اپنی طرف سے بنائی. پھر اس کے بعد نماز ہے، نماز کا طریقہ. اب نماز میں بڑا اختلاف. میں تمام اماموں کا احترام کرتا ہوں، وہ بڑے بڑے امام، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. وہاں بس اللہ نے ایک سلسلہ بنایا کہ 73 گروہ ہونے تھے اس امت کے، 73 گروہ ہونے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا. اب ان طریقوں پہ جو چلتے ہیں، جس کی نیت صاف ہو وہ اپنے آپ کو کسی مسلک کا نہ کہے. مثلا کوئی کہے جی میں اہل حدیث ہوں، وجہ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو لوگ آپ کو کہیں، آپ نہ کہیں اپنے آپ کو. اگر آپ اہل سنت ہیں تو اپنے آپ کو اہل سنت مت کہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں. لوگ آپ کی سنت کو دیکھ کے کہ یہ سنت پہ عمل کرتا ہے، لوگ کہیں جی اہل سنت ہے. اپنے نام پہ سال لکھوانا اہل سنت والجماعت، اہل حدیث. اپنے سال لکھانا جی دیوبند مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر، شیعہ مکتبہ فکر. یہ فرقے تو ہم نے بنائے ہیں. اور جس دن دین مکمل ہو گیا تھا، کون سا فرقہ تھا اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ ہو؟ یا تو اپنی طرف سے مولویوں نے بنایا یا ہم نے خود بنا لی. مثلا ایک شخص نیک ہے، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں جی. بابا جی آپ نیک آدمی، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں جی. اس کے نام کو کوئی جھنڈا لے پھرے. دنیا میں تو لاکھوں لوگ نیک ہوں گے، اور سارے صحابہ کے نام پہ پھر تو مسلک بن جاتے. ابو بکر کے نام کا فرقہ بنتا، عمر فاروق کے نام کا فرقہ بنتا، عثمان ذو النورین کے نام کا فرقہ بنتا، علی المرتضیٰ کے نام کا فرقہ بنتا، حسن حسین کے نام کا فرقہ بنتا، بلال حبشی کے نام پہ فرقہ بنتا. ہم میں سے یہ جتنے گروہ ہیں، جتنے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے اب فقہ جعفریہ ہے مثلا، یا فقہ حنفیہ ہے، فقہ مالکیہ ہے، فقہ شافعیہ ہے، فقہ حنبلیہ ہے؟ اب امام جعفر صادق کیا نبی ہیں؟ کیا ابو حنیفہ نبی ہیں؟ کیا امام شافعی نبی ہیں؟ کیا امام احمد بن حنبل، امام مالک نبی ہیں؟ نہیں. جب وہ نبی نہیں ہے تو ان کے نام پہ گروہ بازی کیوں ہے؟ اور لوگوں نے شہروں کے نام پہ فرقے بنا لیے.
اب جی دیوبند نام ہے انڈیا کے ایک شہر کا، اس کے نام پہ فرقہ بنا لیا. کس نے؟ اللہ نے اس کی سند نازل کی ہے. بڑے فخر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم دیوبندی. اسی طرح بریلی، رائے بریلی انڈیا کا ایک شہر، اس کے نام پہ فرقہ بنا لیا، فرقہ بریلویہ. اور پھر مخصوص علامتیں سارے فرقوں نے کر لیں. معاف کیجئے گا میں کسی ایک فرقے کا نہیں، اور ہم میں سے بھی جو اپنے نام کا فرقہ بناتا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کے جنتی ہو جائیں، باقی سارے کافر ہو جائیں، یہ بھی غلط. اپنے آپ کو ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے نام رکھا ہے مسلمین. اپنے آپ کو مسلمان کہو یا مومن کہو. یہ فرقوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اس لیے نماز میں فرق ہے. کوئی جی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے جی، کوئی ہاتھ اوپر باندھ لیتا ہے، کوئی نیچے باندھ لیتا ہے. وہ دیکھتے ہیں جی ہم میرے فرقے میں یہ ہے اس لیے باندھتے ہیں. اگر حدیث سمجھ کے باندھے پھر اختلاف نہ رہے. کوئی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی یہاں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں. بس اب اللہ ہی حافظ ہے کہ نماز اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. یہ اسلام کا رکن ہے اور اس کو بھی متنازع بنا دیا. اتنا متنازع کہ کوئی عمل بھی کسی سے نہیں ملتا ہے. پوری نماز ہی مختلف. اللہ کے رسول ایسے تو نہیں تھے کہ ایک موقع پہ آپ نے یہاں ہاتھ کر لیے، ایک موقع پہ ہاتھ یہاں کر لیے. یہ تو نہیں تھا ایک مرتبہ ایک موقع پہ ہاتھ نیچے باندھ لیے، ایک مرتبہ اوپر باندھ لیا، ایک مرتبہ چھوڑ دیا تاکہ امت تفرقے میں پڑ جائے. یہ تو نہیں ہے کہ کبھی رفع الیدین کر لیا کبھی چھوڑ دیا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمیشہ دائمی تھے. ہاں جو اللہ منسوخ کر دے وہ اور بات ہے. اللہ منسوخ کر دے اس کی طرف سے اور ہے، اللہ جو بڑھا دے اور ہے. مثلا شروع میں نماز 2 رکعت تھی، شروع میں نماز 2 رکعت تھی، اس کو پھر بڑھا دیا گیا. ظہر، عصر، عشاء، مغرب میں 1 رکعت، باقی نمازوں میں 3 جو ہیں ظہر، عصر اور عشاء، اس میں 2 رکعتیں بڑھا دی گئی. سفر میں ویسے ہی نماز کر دی گئی جو پہلے تھے، 2 رکعت پڑھیں گے سارے سوائے مغرب کے، وہاں 3 ہے ہی 3. تو اب کوئی ایک آدمی اٹھ کے وہ ظہر کی 5 پڑھ لے جی، یا 3 پڑھ لے، یا سجدے 2 کر دے، زیادہ 4 کر لے، 3 سجدے کر لے، رکعات بڑھا دے یا کم کر دے، یا 1 سجدہ کر لے. ہم سارے کہیں گے کہ اس نے دین میں کمی کی ہے یا دین میں زیادتی کی. سارے قائل ہیں. تو بھائی آئیے نماز وہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اور آپ میں غلطی ہو سکتی ہے، جناب رسول اللہ میں غلطی نہیں ہو سکتی. آپ نے پھر نماز کا طریقہ بتایا. ہاں اس کی کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے. اس میں حدیث جو آتی ہے سب سے جامع ہاتھ اٹھانے کی حدیث جو آپ پہلی مرتبہ نماز میں شروع ہوتے وقت وہ جو آپ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو یہ ہاتھ کے اوپر والی انگلیوں کے پورے ہیں یہ کانوں تک پہنچے، جو ہتھیلیاں ہیں وہ یہاں تک، آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ کانوں تک آ جائیں، کانوں کے اوپر تک یہ آ جائیں گے یہاں تک، اور ہتھیلیاں آ جائیں گی یہاں تک. اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہو گیا. ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے. ایک تذکرہ یہ کیا ہے کہ ناف سے اوپر باندھنے کا باب اور نیچے باندھنے کا باب. اختلاف اس لیے ہو گیا کہ صحابہ پھیل گئے تھے یہ بھی سنت رسول ہے، تو حالانکہ ایسا نہیں تھا. آپ مدینہ طیبہ میں رہے، جو عمل مدینہ طیبہ والوں کا تھا وہی رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پہ چونکہ آپ کی وہاں وفات ہوئی تو جو مدینے والے صحابہ تھے انہوں نے آپ کو زیادہ دیکھا ہے بنسبت مکہ والوں کے، بنسبت کوفہ والوں کے، بنسبت مصر والوں کے، یمن والوں کے. تو مدینہ طیبہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے رہے. پہلے لوگ دین سمجھنے کے لیے جہاں آپ آ کے رہے، آخری 10 سال جہاں گزارے اپنی عمر کے، جو اصل جہاں سے دین شروع ہوا اصل میں. اب نماز فرض ہی مدینے میں ہوئی ہے، مکے میں نہیں ہوئی. مکے میں صرف حکم اترا ہے. با جماعت نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ مدینے میں. باقی اعمال بھی جتنے ہیں، زکوٰۃ کا حکم مدینے میں، حج کا حکم مدینے میں،
عمرے کا حکم مدینے میں، روزے کا حکم مدینے میں، سارے احکام تو اصل کہاں سے چلا ہے؟ مدینہ طیبہ۔ تو آج جتنے فرقے بنے ہیں کہاں سے بنے ہیں؟ کوئی کوفے سے بنا ہے، کوئی بغداد سے بنا ہے، کسی انڈیا کوئی منبع ہے، کسی کا اسلام آباد ہے، کسی کا ملتان، کوئی ایران سے چلتے ہیں۔ حالانکہ نسبت مدینے کی ہو، اس کے ساتھ مقابلہ کسی اور نسبت کا ہو سکتا نہیں۔ تو ہاتھ آپ باندھ لیں، درمیانی راہ اختیار کر لیں، نہ نیچے بہت باندھیں نہ بالکل اوپر باندھیں۔ اگر کوئی معتدل راہ چلنا چاہتا ہے، نہ معتدل کوئی راہ چلنا چاہیے، جی میں نے درمیانی کرنا ہے، جی ادھر بھی بڑے بڑے امام ہیں، صحابی ہیں، ادھر بھی ہیں، تو وہ پھر درمیان میں باندھ لے، درمیان میں باندھ لے، نہ بہت اوپر باندھے نہ بہت نیچے۔ حدیث میں اللہ صدرہ ہی کی بھی لفظ ہے، اور صدر کہتے ہیں سینہ، جہاں تک پسلیاں جاتی ہیں، جہاں تک پسلیاں جاتی ہیں اس کو سینہ کہتے ہیں۔ اب سینے کا گوشت لینے جائیں تو آپ کو وہ جو پسلیوں والا گوشت وہی ملے گا، کیوں جی؟ تو وہاں جو ہاتھ اگر آپ یہاں بھی باندھتے ہیں مثلا، یہ تو بازو پھر نیچے آ گئے، بازو تو پھر نیچے آ گئے، تو اس بازو کو برابر کر کے باندھیں تو جہاں آ جائے وہاں باندھ لیں۔ یہ ہے معتدل رائے، معتدل مذہب، کہ نہ افراط نہ تفریط، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، یہی سیرت، یہی منطق ہے، یہی آپ کی فقہ ہے۔ احادیث کو یہی سمجھنا ہے کہ ہاتھ آپ وہاں باندھیں جہاں ہاتھ برابر ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ ہاتھ کی یہ جو ہتھیلی ہے، پشت ہے، اس پہ یہ رسغ گٹ جو ہے اس پہ، اور سائد اس پہ ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے۔ تو بعض روایت میں آتا ہے، جو صحیح ترین روایت ہے، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھ لیں، دائیں ہاتھ بائیں بازو پہ، ذراعن، ذرا کا لفظ، اب ذرا کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ذرا ہے، کوہنی سے لے کے ہاتھ کا اوپر والا سرا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرا۔ تو اس پہ ہاتھ باندھنا، اب یہاں ہاتھ باندھیں تو جہاں آپ کے پورے آ جائیں وہاں باندھ لیں، اختلاف سارا ہی ختم ہو گیا، قبول اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ تو اس پہ یہاں ہاتھ رکھ کے باندھ لے جہاں آپ باندھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اگر آپ ہاتھ یہاں باندھیں گے مثلا تو آپ کا دایاں ہاتھ تو نیچے ہو جائے گا، حالانکہ اوپر رکھنے کا حکم ہے، دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر۔ تو اس طرح آپ کر لیں معتدل رائے، تاکہ اختلاف نہ رہے، نہ بہت نیچے نہ بہت اوپر، اختلاف وغیرہ ختم نہیں ہوگا۔ معتدل رائے یہ ہے کہ آپ جہاں آپ کا یہ ہاتھ بازو پہ آ جائے جہاں تک، وہاں باندھ لیں آسانی کے ساتھ، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ پھر ثنا پڑھیں گے۔ یہ نماز کا طریقہ ہے کہ جی نماز، اس کے بارے میں، فرضیت کے بارے میں تو شک ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ اب معاشرے میں کتنے افراد ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے؟ بعض ایسے ہیں جو عید کے موقع پہ آتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ کبھی موقع ملا تو آ جاتے، بعض ایسے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، وہ 7 دن کے مسلمان ہوتے ہیں، 7ویں دن کا مسلمان، وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں جی بھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جی صبح کی پڑھ لیتے ہیں، ایک کوئی شام کی پڑھ لیتے ہیں، 2 نمازوں پہ ہم گزارا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ 2 نمازوں کا کہاں تذکرہ آیا ہے؟ 5 کی 5 پڑھنی۔ میرے رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول معظم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مقدس نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی شفاعت ہمارے لیے راہ نجات ہو۔ اس شخصیت نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے جو نماز نہ پڑھے ہم اس کا سامان بھی جلا ڈالیں، ہم اس کو مار ڈالیں، خون حرام حلال ہے۔ اگر کوئی حکومت یہ قانون بنا دے کہ نماز نہ پڑھے تو قتل کیا جائے گا تو بالکل درست ہوگا،
میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ شیطان ایک سجدہ نہ کیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، ایک سجدہ، اور کروایا کس کو؟ حضرت آدم کو، ایک بشر کو۔ تو بشر کو نہ سجدہ کر کے کافر ہو جائے اور ہم اللہ کو سجدہ نہ کر کے مسلمان؟ آپ خود سوچیں۔ اور سارے گالی کس کو دیتے ہیں؟ شیطان کو، حالانکہ خود سب سے بڑا شیطان انسان ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز، 5 اوقات، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور اس کی نماز نہیں پڑھوتی، حتیٰ کہ اپنی نماز جنازہ ہو جاتی۔ نماز کا نافرمان، تارک، چھوڑنے والا، حتیٰ کہ اپنی نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر نماز جنازہ پہ پہنچتے ہیں سارے، کیوں جی؟ منہ دکھانا ہوتا ہے، یہ ہمارے جنازوں پہ آیا تھا، ہم اس کے جنازوں پہ چلے جاتے ہیں، کیوں جی؟ ایسے ہی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے، تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، فرمایا وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، بہت بڑا تاجر تھا۔ فرمایا جس کو نماز سے روکتی ہے اس کی حکومت، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جس کو مال کی وجہ سے روکتی ہے وہ شداد اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ جس کو مال کی وجہ، جس کو ریاست کی وجہ سے نماز رک جاتی ہے اس کی، وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ آئیے دیکھیے ہم کس میں سے ہیں؟ اگر حکومت میں ہیں، نماز چھوڑتے ہیں تو فرعون کے ساتھ، وزیر مشیر ہیں تو حامان کے ساتھ، تاجر ہیں تو ابی بن ابی خلف کے ساتھ، اور اگر مال کی وجہ سے چھوڑی ہے، جائیداد کی وجہ سے، زراعت کی وجہ سے، مکانوں کی وجہ سے، بلڈنگوں کی وجہ سے، پھر قارون کے ساتھ ہوں گے، شداد کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کرام ان کا عقیدہ یہ تھا، اگر کوئی نماز سے لیٹ ہو جاتا، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، کوئی نماز سے لیٹ ہو جاتا وہ اس کو منافق سمجھتے تھے۔ جو نماز چھوڑتے نہیں، لیٹ پڑھتے، ان کو منافق کہتے تھے۔ اور ہم نماز ہی نہیں پڑھتے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اور ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، نماز، اللہ، کافر نہیں پڑھتا، ہم بھی نہیں پڑھتے، کیا فرق ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینا، کلمہ پڑھ لینا تو کافی نہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمت ہو جائے پھر بے نمازی کو بھی بخش دے، اسی لیے بعد میں رسمیں کرنا پڑتی ہیں نا، اسی لیے ہم قبر پہ وہ سبز ٹہنیاں لگاتے ہیں کہ جی عذاب کی تخفیف ہو جائے، اسی لیے بعد میں قرآن خوانیاں کرتے ہیں، اسی لیے وہاں وہ گٹکیں پڑھ پڑھ کے چھوڑتے ہیں، جی شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، نہ دین میں وجود ہے نہ اس کا کوئی اور، وہ کلمہ شہادت ایک کہتا، دوسرا کہتا ہے کلمہ شہادت، تیسرا کہتا ہے کلمہ شہادت، ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ آتا ہو۔ تو اپنی نماز درست کریں بھائی، نماز پڑھیں، 5 وقت کے نمازی بنیں، بچوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باپ دوزخ میں جائے گا 4 وجوہات کی بنا پہ۔ باپ اولاد کو، یعنی مرد 4 وجہ سے جائے گا، عورت بھی 4 وجہ سے جائے گی۔ یہ باپ ہے تو اولاد کی وجہ سے کہ اولاد کو نماز پہ نہیں لگایا، بھائی ہے تو بہن کی وجہ سے، اور پھر اگر بیٹا ہے تو باپ کی وجہ سے، بیٹا باپ سے کہے نماز پڑھیے، باپ بیٹے کو کہے کہ نماز پڑھیے۔ استاد پہ بوجھ آئے گا اس کے شاگرد کا، اگر کوئی استاد ہے، مثلا میتھ کا استاد ہے، کیمسٹری کا، بائیو کا، فزکس کا، یا جدید علوم پڑھاتے ہوئے، ٹیوشن لیتے ہوئے، اگر ساتھ اس کو نمازی بھی بنا دیں تو کتنی مقدس ٹیوشن ہو جائے گی، آدمی آپ کی بخشش ہو جائے گی۔
ایک آدمی کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے لگ جائے اس کی قبر اس کی ٹھنڈی ہو جائے گی. پھر نہ کوئی رسم کی ضرورت ہے, نہ کوئی قرآن خوانی کی ضرورت, ساری رسمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اپنے آپ کو نمازی بنائے. اور امام, جن اماموں کے ہم نام لیتے ہیں, جن کے فرقے بنائے ہوئے, وہ امام بھلے کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو بندہ بے نماز ہو وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو قید کر دو, اس کو قید کر دو, نماز پڑھے. امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ہاں اس کو سزا دو, نماز پہ لگاؤ. اور میرے اور آپ کے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان سے پوچھا گیا کہ بے نمازی, انہوں نے کہا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. ان کے نام پہ جو سلسلہ بنائے ہوئے ہیں نا 11ویں اور فلاں فلاں, اس امام کا, اس پیر کا قول یہ ہے جو بے نمازی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو. کیوں جی, دعوت پھیلائیں گے نماز کی انشاءاللہ, لوگوں کو کہیں گے خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور لوگوں کو توجہ دلائیں گے. آپ کی وجہ سے کوئی ایک نمازی بن گیا, آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو پتہ چل جائے گا عصر کے وقت کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں, باقی نمازوں میں بھی. ایک بھائی اسی مسجد کے, وہ کہتے ہیں میں یہاں جمعہ چھوڑ گیا. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے جی جمعے کا کیا فائدہ ہے, لوگ نماز تو بعد میں پڑھتے نہیں, جمعے میں سارا لا کے چلے جاتے ہیں, سارے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں, اچھی بات پہ عذاب کی آیت آتی ہے تو رونا بھی آ جاتا ہے, کوئی واقعہ سنایا جائے اس کا اثر بھی ہوتا ہے. مسجد سے نکلتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک کان سننے کے لیے ایک نکالنے کے لیے رکھا ہوا. تو میں نے کہا جی یہ بوجھ ہم پہ نہیں ہے, ہمارا کام ہے سنا دینا, ماننا نہ ماننا وہ لوگوں پہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. اب پھر نماز تو اس کے بارے میں تو ہو گیا جی, نماز فرض ہے, ہر حال میں پڑھنی. ہاں بندہ مرگ پہ لیٹا ہو, کھڑا ہے کھڑا پڑھ لے, نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں عید کی, مثلا عید کی نماز پڑھتے ہیں یا نماز جنازہ, یہ تو عید کی نماز تو سنت ہے, فرض ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ عید کی نماز نہ پڑھے تو ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. اگر کوئی جنازہ نہ پڑھے تو کفایت ہو جائے گی, اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. چند بندے پڑھ لیں ڈج کوڈ میں سے, مثلا 5 آدمی آ جائیں تو پورے ڈج کوڈ کی طرف سے ہو جائے گا. لیکن اگر ایک نماز بھی چھوڑے جان بوجھ کے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. پھر اب نماز شروع کرنی ہے تو ہاتھ باندھ لیے, پھر آپ پڑھیں, ثنا پڑھ لیں. اور ثنا کے الفاظ میں بھی گڑبڑ لوگوں نے کر دی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. بعض لوگوں نے جلا ثناؤ کا بھی ڈال دیا ہے, حالانکہ حدیث میں جلا ثناؤ کا لفظ نہیں آتا. تو اگر تو آپ کا عقیدہ ہے کہ جی حدیث میں ہے پھر تو بالکل غلط. اگر ویسے جی میں شوق سے پڑھ لیتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے, اب جلا ثناؤ کا پڑھ لیں, لیکن وہاں یہ نہ پڑھیں تو بہتر ہے. پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ, سورہ الفاتحہ فرض ہے, ہر نماز میں پڑھنی ہے. امام ہو, امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے. بعض لوگ کہتے ہیں جی امام قرات کر رہا ہو تو پڑھ نہیں سکتے, امام قرات کر رہا ہو تو پڑھ نہیں سکتے. اللہ کے رسول سے, ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تھا رضی اللہ عنہ کہ پھر پڑھنے کا کیا, انہوں نے کہا غور و فکر کر لے. یعنی الفاظ, اصل میں مسئلہ کیا بنا تھا, ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگ پیچھے پڑھ رہے تھے. آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا شاید تم میں سے کوئی مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا امام کے پیچھے نہ پڑھو جب وہ قرات کر رہا ہو. یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ امام کو اگر مسئلہ نہ ہو, اس آپ کی آواز امام تک نہ جائے, آپ آہستہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ, تو پھر اس صورت میں امام کی مخالفت نہیں ہوتی. اور جو یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, چپ رہو, یہ تو مکے کی آیت ہے بھائی, اور سورہ انعام میں آتی, مکے کی آیت ہے. مکے میں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی باجماعت, وہ آیت اٹھا کے یہاں لوگوں نے لگا دی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر. ام الکتاب ہے, فاتحۃ الکتاب ہے,
اس کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. جنازہ بھی ہو، عید بھی ہو، جو مرضی نماز، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہاں اللہ قلیل یہ کہ آپ کو پتہ نہ ہو پچھلی ساری زندگی گزر گئی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتے پڑھتے، تو پھر اور بات ہے، وہ معافی مانگ لے، آئندہ سے شروع کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. حدیث میں تو یہ ہے. باقی لوگوں کے اقوال ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، احادیث پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اعتراض تو لوگ قرآن پہ بھی کر دیتے ہیں. پھر آپ اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لیں. اور ایک مسئلہ ہے آمین کا، اونچی آمین پڑھنی ہے کہ نہیں. اونچی آمین احادیث میں آتی ہے کہ 200 صحابہ ان کو دیکھا ایک تابعی نے کہ انہوں نے آمین کہی اور پوری مسجد گونج اٹھی. تو آمین کہنے سے، آمین کا معنی ہے قبول ہو، تو اونچی آواز میں آمین کر لیں، درمیانی آواز کر لیں، آپ نے زیادہ اونچی نہیں کرنا چاہتے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جب آمین کہتے تھے تو پہلی رکعت والے سن لیتے تھے، ان کو دیکھ کے پچھلے والے کہہ دیتے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. فرمایا جب امام ضالین کہتا ہے تو تم آمین کہو. کیوں؟ فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اسے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آمین کہا کریں. میرے رسول نے فرمایا یہودی 2 الفاظ سے، 2 چیزوں سے بڑے چڑھتے ہیں، 2 چیزوں کی بڑی چڑ کھاتے ہیں. ایک سلام سے کہ یہودی السلام علیکم سے بہت چڑھتے ہیں، اور دوسرا آمین کہنے سے چڑھتے ہیں. تو آمین کہنے سے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے. تو یہ بھی نہ انتظار کریں کہ امام آمین کہے تو پھر کہیں. نہیں، جب ضالین امام کہہ دے آپ آمین کہہ دیں. امام بھی آمین کہے، ہو سکتا ہے امام نہ کہے، کسی مرتبہ رہ جائے تو مقتدی پھر نہیں کہیں گے. نہیں، جب ضالین ہو جائے پھر مقتدی آمین کہیں گے، امام بھی آمین کہہ لگے. اور اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھ لیں. اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کوئی سورت میں لا سکتے ہیں. امام کے پیچھے امام قرات کر رہا ہے، پھر خاموش رہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد رکوع میں جانا، رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا. ہم کوشش یہ کرتے ہوتے ہیں جمعے میں کوئی اختلافی مسئلہ نہ بیان کیا جائے، کسی کی توہین نہ کی جائے. لیکن دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس رفع الیدین جو کہ سنت رسول ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تقریباً 239 صحیح احادیث، ایک نہیں. حدیث کا مقام تو یہ ہے کہ میری 1000 باتیں ہوں اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہو، وہ میری 1000 باتوں کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہاں 239 تقریباً روایتیں اور 20 صحابیوں سے روایت آتی ہیں. صرف بخاری شریف میں 5 روایتیں ہیں رفع الیدین کی. یہ نہ کہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، نہیں. ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ جب رسول اللہ کی حدیث آ جائے اس پہ عمل کرے. بعض لوگوں نے کہا جی نہیں وہ بت رکھے ہوتے تھے، بت رکھے ہوتے تھے. آج کے دور میں بھی یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ جی بت رکھے ہوتے تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے. مجھے یہ ذرا بات بتائیں، بت کہاں رکھے ہوتے تھے؟ جب مکے میں ہوتے تھے. اور بت کہاں رکھے ہوتے تھے؟ مکے میں. تو مکے میں تو باجماعت نماز ہے ہی نہیں. نماز کہاں ہوئی ہے فرض؟ مدینے میں. تو مدینے میں یا منافق تھے یا یہودی تھے یا مسلمان تھے. تو منافق تو بت رکھتا ہی نہیں ہوتا، منافق کے تو دل میں بت ہوتا ہے. تو کہاں سے یہ لوگوں نے گھڑ لی بات؟ تو رفع الیدین، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے ایک مرتبہ رفع الیدین کرنے سے. تو رفع الیدین سنت رسول ہے. شروع میں بھی رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کیا کرتے تھے، چاروں خلفاء کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے رفع الیدین کیا کرتے تھے.
فرقوں کے پیچھے نہ چلیں، فرقے تباہ کر دیتے ہیں۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پیغمبر فرما دو یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کے پیچھے چلو اور فرقوں کے راستوں پہ نہ چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے، متفرق کر دیں گے۔ تو رفع الیدین سنت ہے، رکوع میں جاتے ہوئے کریں، فخر سمجھیں۔ بعض لوگوں نے کہا جی مکھیاں اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول مکھیاں اڑاتے تھے، صحابہ کرام مکھیاں ساری زندگی اڑاتے رہے۔ اللہ پہ یقین رکھنے والے وہ جب احادیث رسول پڑھتے ہیں تو پھر ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔